صاحب وہ انسان خواب دیکھتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، خوابوں میں جیتے ہیں، خوابوں کے لیے مرتے ہیں۔ کبھی انسان خواب خریدتے ہیں اور کبھی انہیں فروخت کرتے ہیں، کبھی رات کو خواب میں ڈر جاتے ہیں اور کبھی دن میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواب ہر انسان کے ساتھ درپیش آنے والا وہ معمہ یا کیفیت ہے جسے اب تک ہماری جدید سائنس حل نہیں کر سکی۔ اور جیسے استاد غالب نے کہا تھا کہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ تو صاحب وہ خواب ایک ایسی دنیا جو ہماری بیداری کی آنکھ سے پوشیدہ ہے مگر روح اس میں سفر کرتی ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں آنکھیں بند کرتے ہو، جسم سکون میں چلا جاتا ہے لیکن روح وہ کسی اور جہان میں داخل ہو جاتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کیسا جہان ہے؟ وہ خواب جس میں تم کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہو جہاں کبھی نہیں گئے، وہ آوازیں جو تم سنتے ہو مگر جانتے نہیں کہ کس کی ہیں، وہ چہرے جو تمہارے قریب آتے ہیں اور پھر گم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ محض خیالات کا دھوکہ ہے یا کسی اور دنیا کی حقیقت؟ اس سے قبل کہ ہم اسلام میں خوابوں کی اہمیت اور رسول کریم کی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کریں، آج کے اس جدید انسان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک المیہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم لفظ خواب سنتے ہیں تو اس سے مراد حقیقت کا متضاد یا حقیقت کا منافی سمجھتے ہیں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آج کے جدید سائنسی علوم کو حتمی سمجھنے والے ذہنوں کے لیے یہ بات شاید حیران کن ہو کہ سائنس کی بڑی بڑی دریافتیں دراصل ان سائنسدانوں کے دیکھے ہوئے خوابوں کی تشریحات ہیں۔ آج کی جدید کیمسٹری جس پیریوڈک ٹیبل پر کھڑی ہے وہ دمتری مینڈلیو کے 1869 کے دیکھے ہوئے ایک خواب کی تشریح ہے۔ اور پھر ڈسکوری آف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن، چارلز ڈارون اور الفریڈ رسل ویلس نے 1858 میں ایک خواب دیکھا اور اسی خواب کی تشریح کے اندر نیچرل سلیکشن کی یہ تھیوری سامنے آئی۔ اور پھر بنزین اور ایرومیٹک کیمسٹری آگسٹ کیکولے کے دیکھے ہوئے خواب کے اوپر ہے۔ اسی طرح سرینواسا رامانوجان 1920 سے اس میں اتنے خواب دیکھے اور ہزاروں میتھمیٹکس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس کو خوابوں کے ذریعے ہی نظر آئے۔ اور پھر جدید ترین مفکر آج کے رینے ڈیکارٹ جنہوں نے اسکیپٹسزم اور سائنٹیفک میتھڈ کو ایجاد کیا، یہ بھی انہیں 1619 میں ایک خواب آیا تھا جس کے اوپر انہوں نے سائنٹیفک ڈاؤٹ کی اپنی فلسفی کو قائم کیا کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے پہلے سے موجود علم اور کنسیپشن کو ترک کیے بغیر یا ان پر سوال اٹھائے بغیر جدید علم یا نالج حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اسکیپٹسزم کی تھیوری اس سے نکلی۔ اور پھر نیورو سائنس کے فادر اوٹاوو لیوی کا خواب 1920 میں جس میں انہوں نے نیورو ٹرانسمیٹرز کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے جسے سینیپسز بولا جاتا ہے اس کے متعلق علم لگایا کہ اس کے دوران کیمیکلز ایک نیورو ٹرانسمیٹر سے دوسرے نیورو ٹرانسمیٹر تک ترسیل ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے آئنسٹائن صاحب کہ جن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے جدید سائنس اس کے اوپر کھڑی ہے، ان کا خواب جو بنیاد بنا اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کھڑی پہاڑی سے برف پر پھسلتے ہوئے نیچے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ان کی رفتار بڑھتی گئی وہ روشنی کے قریب پہنچ گئے اور اسی لمحے خواب میں ستاروں کی ظاہری شکل ان کی اپیرنس کے لحاظ سے بدل گئی۔ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اول تو آپ خواب کو حقیقت کے منفی مت لیں اور خواب محض بے ترتیب
तरतीब ख़यालात ही नहीं होते बल्कि एक गहरी ज़हनी और तख्लीकी सरगर्मी भी है। क्या ख्वाब वाकई हमारी नफ्सियाती कैफियत के इशारे होते हैं? क्या वो हमें मुस्तकबिल के बारे में कोई इशारा देते हैं, या वो महज ज़हनी बेतरतीबी है जो सोते वक्त हमारी याददाश्त को तरतीब देने के लिए दिमाग का एक अनवॉलंटरली, एक गैर इरादी अमल है? तो साहिबो, दो मगरबी मुफक्किरों सिगमंड फ्राइड और कार्ल युंग ने भी ख्वाबों के ऊपर बहुत काम किया, और जदीद मगरबी मुफक्किरीन के दो बड़े गिरोह ख्वाब के मुतल्लिक आए सामने। फ्राइड का मानना है कि हम ख्वाब में जो कुछ याद रखते हैं वो दर हकीकत हमारे लाशऊर के ख़यालात और ख्वाहिशात की एक अलामती पेशकश है। उन ख्वाबों का तज्ज़िया करने से उनके पस पर्दा पोशीदा लाशऊरी अनासर को शऊरी सतह पर लाया जा सकता है और उनसे जुड़े नफ्सियाती मसाइल को समझकर हल किया जा सकता है। जबकि कार्ल युंग के मुताबिक ख्वाब बेमानी नहीं होते बल्कि हमारे तहते शऊर और लाशऊर से भेजे गए पैगामात होते हैं। ख्वाब हमारे लाशऊर का खुदकार और अलामती इजहार है। यंग ख्वाबों को महज बेतरतीब अफकार के नतीजा नहीं समझता बल्कि इंसानी नफ्सियात का एक लाजमी जुज़ करार देता है जो हमारे लाशऊरी जज्बात और पोशीदा ख़यालात को हमारे सामने लाता है। इनके मुताबिक ख्वाब वो पैगामात हैं जो हमारे शऊरी जहन तक नहीं पहुंच सकते। युंग के नज़दीक इंसानी जहन को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड, वो ख़यालात, जज्बात और तसव्वुरात जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। तो ये एक कॉन्शियस माइंड होता है। इसको अगर आप यूँ समझें कि जैसे एक अहराम मिस्र है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है या टिप ऑफ द आइसबर्ग आप जिसको कहते हैं, तो वो जो ज़ाहिर है, जो ज़ाहिरी दुनिया में जिससे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस जो होता है ये होता है ज़हन का एक हिस्सा। और फिर होता है इस शऊर, इस कॉन्शियसनेस के नीचे एक और सब कॉन्शियस, अगर आप उसे कह लें, तहत शऊर कह लें, शऊर के नीचे तहत शऊर, या आप इससे पर्सनल अनकॉन्शियसनेस जो है वो कह लें। तो ये जो तहत शऊर होता है ये वो याददाश्तें और तजर्बात लिए होता है जो हमने ज़िंदगी में महसूस किए मगर वक्त के साथ भुला दिए। और फिर एक होता है इसी के साथ ही जुड़ा हुआ जिसे इज्तमाई लाशऊर कहते हैं या कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। तो ये तमाम वो कदीम यादें होती हैं, वो आर्किटाइप्स, असातीरी अलामतें होती हैं जो हज़ारों साल से जिनकी नफ्सियाती नकूश पूरी इंसानियत में पाए जाते हैं। और ये वो मेमोरी होती है कि जो जेनेटिकली हम इसको उठाए हुए होते हैं, तो इनकी आर्किटाइप्स जो है वो भी होते हैं। युंग का नज़रिया ये है कि ख्वाबों की ज़बान अलामती होती है जिसमें हर शय का मखसूस मतलब होता है। तो उन्होंने बहुत सारी आर्किटाइप्स मुतारिफ़ करवाई जो पूरी दुनिया में ख्वाबों में नज़र आने वाले कुछ मुश्तरका से तसव्वुरात हैं। वो कहते हैं कि साया, जब हम शैडो देखते हैं तो ये वो पहलू है जो हम खुद से भी छुपाते हैं, जैसे दबा हुआ गुस्सा, खौफ या नापसंदीदा ख्वाहिशात। फिर अगर हम माँ को देखते हैं तो इससे हमारी परवरिश, हमदर्दी और तख्लीक का सिंबल जो है वो आता है। इसी तरह जब हम हीरो को देखते हैं तो वो अंदरूनी ताकत जो मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देती है, ये उसकी अलामत होती है। इसी तरह जब हम किसी बूढ़े को देखते हैं तो ये अंदरूनी बसीरत और रहनुमाई का नुमाइंदा होता है। इसी तरह जब हम नकाब देखते हैं तो नकाब वो पर्सोना है, वो शख्सियत है जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं
مگر جو ہماری اصل ذات نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص اپنے خواب میں سائے کو دیکھ رہا ہے تو جیسے کوئی خوفناک مخلوق یا اپنا غصہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر دبے ہوئے جذبات کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہیرو کے روپ میں خود کو دیکھے تو یہ اس کی اندرونی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر کیسے کی جائے، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک خود کار سا نظام جو ہے وہ بتایا یونگ نے۔ گو کہ اسلام اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر خود سے نہیں کرنی چاہیے۔ خیر اس کی طرف تو بعد میں لوٹتے ہیں، لیکن یونگ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی اٹھیں، بول تو وہ کہتے ہیں کہ 95% آپ کو آپ کا خواب بھول جاتا ہے جاگنے کے 5 سے 7 سیکنڈ کے دوران، لیکن اگر کوئی خواب اگر آپ کو زیادہ آتے ہیں تو پہلی کوشش یہی کریں کہ خواب کو فوراً نوٹ کریں بیدار ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ خواب کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر آپ خواب کو علامتوں کے طور پر پہچانیں کہ ہر خواب میں موجود اشیاء اور واقعات محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پس پردہ ایک علامتی مفہوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی جو ہے یہ علامت ہے، یہ جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب بھی آپ پانی دیکھتے ہیں تو سانپ دیکھتے ہیں تو یہ تبدیلی یا خوف کی علامت ہو سکتا ہے، کیونکہ سانپ بھی اپنی کھال کو جو ہے وہ بھی بدلتا ہے، اور پھر ایک خوف کی علامت بھی ہے اور دشمن کی علامت کے طور پر بھی آتا ہے۔ پھر کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پرواز کر رہے ہیں، آپ اڑ رہے ہیں، تو یہ آزادی کو ظاہر کرتا ہے، یہ روحانی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ذاتی تجربے سے آپ کو ان علامتوں کے ذریعے اپنے خواب کو جوڑنا چاہیے۔ ہر شخص کے مختلف خواب ہوتے ہیں اور ایک ہی علامت ہر شخص کے لیے مختلف معنی رکھ سکتی ہے، اس لیے خواب کو اپنی زندگی کے موجودہ حالات سے جوڑ کر دیکھیں۔ تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتماعی لاشعور کو اگر ہم مد نظر رکھیں، جسے ہم کلیکٹیو کانشیسنس کہتے ہیں، تو بعض خواب صرف ذاتی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیرو کا خواب کسی اندرونی چیلنج کو ظاہر کر سکتا ہے، جبکہ جنگل میں کھو جانا اندرونی الجھن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ رستہ بھٹک گئے، یہ کچھ ایسا ہوا۔ تو یہ تھی جو یونگ صاحب نے تکنیک جو بتائی ہے کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لوسڈ ڈریمنگ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ لوسڈ ڈریمنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ خواب میں ہیں بھی صحیح اور خواب کو خواب بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے لوسڈ ڈریمنگ، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ تو جدید اذہان کی تسکین طبع کے بعد صاحبو ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والے اس خواب کے پراسرار معاملے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن میں خوابوں کو ایک غیر معمولی حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں کئی ایسے خواب ملتے ہیں جو نہ صرف سچے ثابت ہوئے بلکہ انہوں نے خواب دیکھنے والوں کی رہنمائی بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی حقیقت کو دیکھ لیجئے کہ ان کے خواب نے انہیں مستقبل کی حقیقت دکھائی اور انہیں ایک بڑی آزمائش کے لیے تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جس میں انہوں نے اللہ کے حکم کو پایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب جن میں انہیں غزوہ بدر کی اور پھر عمرہ کی فتح مکہ جب ہوئی اس کی بشارت دی گئی، اور جب آپ اس خواب کی بشارت کے اوپر چلے
اور راستے میں حدیبیہ آ گیا اور وہاں پر صلح حدیبیہ کی، تو اس کے بعد یہ تھا کہ کیا نبی کو خواب جھوٹا آیا، تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ خواب جو ہے وہ سچا تھا، اور پھر اگلے سال وہ فتح مکہ میں سچ ثابت ہوا کہ بغیر خون بہائے فتح مکہ ہوئی، اور مسلمان خانہ خدا کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مقید ساتھیوں کے بھی خواب ہیں، جس میں ایک خواب میں ایک ساتھی شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے کا خواب ہے جس میں اس نے سر پر روٹیاں رکھی ہیں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور وہ اس کا خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں عزیز مصر کا بھی خواب ہے، جس میں وہ 7 موٹی گائے دیکھتا ہے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہریالیاں دیکھتا ہے اور 7 خشکیاں دیکھتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ کا خواب بھی ہے، جس میں انہیں نومولود کو دریا میں ڈالنے کی بشارت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یہ حدیث ایک بہت بڑا راز ظاہر کرتی ہے کہ بعض خواب محض خیالات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت یوسف نے یہ دیکھا نا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب نہیں ہے، ایک بشارت ہے جو بعد میں حقیقت بنی۔ خواب اللہ کی طرف سے تھا، ایک غیبی اشارہ، ایک ایسی حقیقت جو بھی ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی، مگر اللہ کریم نے خواب میں حضرت یوسف کو دکھا دی۔ تو نبی کریم نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو بعض محض خیالات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت بھی ہو سکتے ہیں۔ خواب سچ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ خواب جو ہمیں آنے والے واقعات کا اشارہ دے دیتے ہیں، وہ خواب جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر کچھ دن یا کچھ سال بعد وہی چیز حقیقت میں پیش آتی ہے، یہ خواب کون بیچتا ہے؟ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ خواب حقیقت کے دروازے ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے جن کے دل روشن ہوں، جن کے نفس پاک ہوں، اور جن کی روح حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ خواب میں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو خواب بھی روشن ہوتے ہیں، اور اگر دل میں دھند ہو تو خواب بھی مبہم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جن میں روشنی، سکون اور بشارت ہوتی ہے، جیسے غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان کفار پر غالب آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے نفسانی خواب ہیں جو ہمارے روز مرہ کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ ہم دن بھر جن کاروائیوں میں، جن اعمال میں، جن سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، تو ان سرگرمیوں کے متعلق اور ان سرگرمیوں سے وابستہ خدشات کے متعلق جو ہے ان خیالات کا ایک عکس ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بھوکا ہو تو خواب میں کھانے کی چیزیں دیکھے گا، کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کو خواب میں چھچھڑے نظر آتے ہیں، تو یہ وہ نفسانی خواب کا ہے۔ اور پھر ہے شیطانی خواب جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور وسوسے، خوف اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی خوابوں کی طرف فرائیڈ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میگڈلا سے یہ خواب آتے ہیں۔ جب ذہن کو انہوں نے اسکین کیا تو خواب کے دوران انسان کا جو یہ ایگو ہے جو اس کے ماتھے کے ادھر ہوتی ہے، آپ پہلے والا حصہ، تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے،
اور آپ کا جو یہ لاشعور یہاں پر جو ہے آپ کا ہوتا ہے، تو اس برین کے اس حصے کے اندر ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہم جسے سب کانشیس کہتے ہیں، تو یہ وہ امیگڈلا ہے جو یہ آپ کی آنکھوں کے پیچھے کر کے یہاں پر اس کا حصہ ہوتا ہے. تو فرائیڈ یہ کہتے تھے کہ یہ یہاں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب آپ خواب یا اپنی خواہش یا خوف یا جو سروائیول کے اپنی بقا کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، یا جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو وہ یہاں سے آتے ہیں. تو یہ اشارہ وہ اسی طرف ہی ہے جن کو ہم شیطانی خواب کہتے ہیں، جو وسوسے، خوف اور انتشار پیدا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم لوگ خواب کو فوراً بیان کر دیتے ہیں، ہمیں جو آدمی پہلے ملتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. اس سے منع فرمایا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ کس آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، جو صالح ہو، جو عالم ہو، اور جو آپ کا خیر خواہ ہو، اور جو آپ کی زندگی کی جزیات یا تفصیلات اور آپ کے مزاج اور آپ کے حالات کو سمجھتا ہو. تو صرف اسی کو ہی خواب دکھانا چاہیے. یونگ صاحب تو کہتے تھے کہ خود سے ہی آپ اپنے خوابوں کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور لوگ شاید کر بھی پاتے ہوں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خود سے آپ کم از کم اپنے ان برے خوابوں کا ذکر کسی سے نہ کریں. مولانا روم کہتے ہیں کہ تمہارے خواب تمہارے باطن کا آئینہ ہے. جو کچھ تم دن میں سوچتے ہو وہی رات کو تمہارے خوابوں میں ظاہر ہوتا ہے. کیا تم نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں تم کسی نئی جگہ پر تھے مگر وہ جگہ تمہیں مانوس لگ رہی تھی؟ کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو خواب میں دیکھا جو دنیا میں نہیں رہا مگر وہ تم سے باتیں کر رہا تھا؟ کیا تم نے کبھی خواب میں کسی ایسی چیز کو دیکھا جو بعد میں حقیقت ہو گئی؟ یہ سب تمہارے باطن کی باتیں ہیں. تو صاحب صوفی کہتے ہیں کہ خواب حقیقت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ خواب میں عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور روح آزاد ہو کر دیکھتی ہے، سنتی ہے اور جانچتی ہے. پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خواب الجھا ہوا ہو تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خواب دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر خواب کی حقیقت ایک وقت میں ظاہر ہوتی ہے، بعض فوراً، بعض کچھ دنوں میں، اور بعض سالوں بعد حقیقت میں ڈھلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض خواب ہمیں فوراً سمجھ آ جاتے ہیں اور بعض خواب ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں. تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ خوابوں نے حقیقت کے پردے چاک کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے. جب اس نے یہ خواب سیدنا عمر کو سنایا تو انہوں نے فوراً فوجی دستے تیار کیے اور چند دن بعد دشمن کی یلغار کو روک دیا گیا. اسی طرح نور الدین زنگی کا بھی مشہور خواب آپ کو یاد ہی ہوگا. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ خواب کا دار و مدار اس کے دیکھنے والے پر ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے. جس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس کے خواب بھی نورانی ہوتے ہیں. جس کا دل دنیا کی محبت میں کھو جائے اس کے خواب بھی نفسانی ہوتے ہیں. اور جس کا دل شیطان کے وسوسوں میں الجھا رہے اس کے خواب بھی خوف اور اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو سحری کے وقت دیکھا جائے، کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے.
تو اب آپ دیکھیے کہ جب اول رات ہوتی ہے تو اس وقت جب کچی نیند ہوتی ہے تو ہمارے جسم جو ابھی بستر کے اوپر لیٹا ہے اور بیداری کی حالت سے خواب کی حالت میں جا رہا ہے، تو وہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے. تو اس کا جو پہلا ہاف ہے ہماری سلیپ کا، یہ وہ ہوتا ہے حصہ جس میں ہم نے جو دن میں روزمرہ میں ہم نے کام کیے ہیں، ان خیالات اور ان معاملات سے متعلق جتنی بھی جزیات ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی عکس جو ہے وہ ہمارے ادھر آتا ہے. اور پھر جو ہے وہ درمیانی رات ہو جاتی ہے. اور درمیانی رات میں آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ وہ لوگ جو خواب میں، یا وہ بچے جو خواب میں ڈر کے اٹھتے ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ مڈ نائٹ کا ٹائم جو ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خواب دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہے وہ اول وقت جو تہجد سے فجر کا وقت ہے. یہی وہ وقت ہے جس میں آپ وہ ریم سے نکل کر ایک پیور، ایک سچی حالت خواب میں جاتے ہیں، جب آپ کے ارد گرد سے جو آپ کے اوپر انفلوئنس ہوا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جو گائیڈنس والے خواب ہیں، وہ جو الوہی خواب ہیں، وہ جو بشارتوں والے خواب ہیں، تو زیادہ تر وہ خواب، نیک خواب، اس دوران میں رات کے اس حصے میں تہجد سے فجر تک کے وقت میں آتے ہیں. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کے اندر آپ کو حقیقت کی کوئی جھلک دکھے، تو درویش یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے. آپ دل صاف ہوگا تو آپ کے خواب بھی صاف اور کلیئر جو ہے وہ ہونے لگ جائیں گے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ خواب میں روشنی دیکھنا ہدایت کی علامت ہے. جب بھی آپ نور دیکھیں، لائٹ دیکھیں، تو یہ گائیڈنس کی علامت ہے. اور دریا کو دیکھنا، بہتے دریا کو دیکھنا، یہ علم کی علامت ہے. اور سانپ کو دیکھنا یہ آزمائش کی علامت ہے. تو اگر تمہیں کوئی خواب نظر آئے جس میں کوئی اشارہ ہو تو فوراً اس پر فیصلہ مت کرو. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ پہلے اپنی روح کو پاک کرو، اللہ سے دعا کرو، اور کسی متقی شخص سے، کسی صالح شخص سے، کسی عالم شخص سے، کوئی ایسا شخص جو آپ کا خیر خواہ ہو، اس کی تعبیر جو ہے وہ پتہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواب کی تعبیر اس کے پہلے سننے والے کے مطابق ہو سکتی ہے. یعنی جہاں پر آپ نے جس کو سنایا اور اس نے جو تعبیر کی، پھر وہ وہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس بارے میں بہت احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مجھے ہی اپنے خواب جو ہے وہ بھیجنے لگ جائیں تو میں اس طرح سے تو تعبیر نہیں کر پاؤں گا ایسی کسی بھی چیز کی. لہٰذا خواب ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ یہ نیک لوگوں سے آپ بیان کریں، کیونکہ خواب حقیقت کا دروازہ ہو سکتے ہیں. یہ تو کچھ خواب محض خیالات ہوتے ہیں، کچھ خواب حقیقت کی جھلک ہوتے ہیں، اور کچھ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں. تو خوابوں کو سمجھنے کے لیے بھی درویش یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ خواب وہی آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے. تو خواب کی تعبیر کو سمجھنے کے لیے باطنی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے. مولانا روم نے کہا تھا کہ خواب ایک پوشیدہ پیغام ہے، مگر ان کا راز صرف وہی پا سکتا ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھے. اگر کسی کو خواب میں روشنی نظر آئے تو یہ ہدایت کی نشانی ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان اگر خواب میں خود کو بلند مقام پر دیکھے تو یہ
ترقی کی علامت ہو سکتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خواب الجھا ہوا ہے تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خواب دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو خواب میں روشنی دیکھے وہ ہدایت پائے گا، اور جو خواب میں اپنے نفس سے لڑے وہ اپنی حقیقت کو پا لے گا۔ تو اپنے دل کی صفائی رکھیے، اچھے خواب آپ کو آنے لگیں گے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے آپ باوضو ہوں، وضو کر کے سویا کریں تاکہ جسم اور روح پاک ہو، استغفار کر کے اس کی ایک تسبیح پڑھ کر سویا کریں تاکہ دل کی صفائی ہو، اور کسی پر آپ کو غصہ ہے تو اسے معاف کر کے سویا کریں، ورنہ یہ تمام چیزیں خواب میں الجھنیں بن جاتی ہیں۔ اور ذکر الہی کر کے جو ہے وہ سویا کریں، کیونکہ اس کے خواب بھی جو ہے وہ پھر رحمت کے دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے سبحان اللہ کیا دعا کی تلقین کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان تجھے سونپ دی اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا۔ تو جب آپ کانشیسلی سونے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اور اپنا رخ یعنی اپنی توجہ، اپنا شعور، کیونکہ میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، جیسے میں حالت بیداری میں اپنی ذات کو تیرے سپرد رکھا، اسی طرح حالت خواب میں یا حالت نوم میں جانے کے بعد جو ہے وہ میں اپنی ذات کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اپنی توجہ اور اپنے شعور کو تیری طرف کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں نیک خوابوں سے نوازے، اللہ کریم ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ تو یہ تو تھی جناب خواب کہانی، تو یہ کہانی تھی جو خواب متعلق تھے، آپ کو بتا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔